السلام علیکم دوستو، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی مریم نواز صاحبہ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات کر پاکستان کے اندر نہ صرف ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے، بلکہ اگر لائٹر نوٹ میں یہ کہا جائے کہ ان کے اس بیان نے آگ لگا دی ہے، جس کے بنا پر یہ ایک بحث کا آغاز ہو گیا کہ جناب اگر مریم نواز صاحبہ اس گناہ میں شریک نہیں تھیں تو کون تھا؟ مسلم لیگ نون کے وہ کون سے لیڈر تھے جنہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا جو مریم نواز صاحبہ کے بقول گناہ ہے ایکسٹینشن، کیونکہ اس سے پہلے بھی ملتی رہی، لیکن مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسٹینشن گناہ تھی۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسی کیا وجوہات تھیں، وہ ایسے کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جنہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے مسلم لیگ نون کو قائل کیا، مسلم لیگ نون کے لیے اس ماحول کو ترتیب دیا، کیا وہ اس گناہ پر آج پچھتا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام اہم چیزیں ہیں، اہم معاملات ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جس پر ہم بات بھی کریں گے۔ لیکن اس سارے پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں نومبر 2019 تک کا سفر طے کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں پیچھے جانا پڑے گا نومبر 2019 میں، جب عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اعلان کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ جب آرمی چیف نے دوبارہ اپنی مدت کا دوبارہ آغاز کرنا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا گیا، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایت کی حکومت وقت کو کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے، نوٹیفیکیشن کو ٹھیک کر کے لائیں۔ پھر نوٹیفیکیشن ٹھیک ہو کے آیا تو عدالت عظمیٰ نے پھر کہہ دیا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر گیا، پھر آیا، اور اسی دوران جب عدالت نے کہا کہ جناب ہمیں یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ آپ جو ایکسٹینشن دے رہے ہیں یہ کس قانون کے تحت دے رہے ہیں، تو آرمی ایکٹ کا مطالبہ کیا گیا کہ جناب آرمی ایکٹ پیش کیا جائے عدالت میں۔ تو وہاں پر موجود جو سرکاری وکلاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آرمی ایکٹ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت کے جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا جناب یہ جناب جو آرمی ایکٹ ہے یہ میرے پاس موجود ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو جب آرمی ایکٹ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر تو ایکسٹینشن کے حوالے سے اس ایکٹ کے اندر کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو بھیجا پاکستان کی پارلیمنٹ تک، اور جو نوٹیفیکیشن تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، اس کے لیے 3 ماہ کی مدت دی کہ جناب یہ 3 ماہ کے اندر آپ نے اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے تو اس کے لیے مناسب قانون سازی کریں۔ جب عدالت عظمیٰ کا یہ حکم آیا کہ جناب آپ کو اب اس معاملے پر قانون سازی کرنی ہے، تو اس کے بعد تمام جماعتوں نے اس پر غور و خوض کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہی ذکر ہو رہا تھا کہ جناب کتنی نالائق گورنمنٹ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن تک نہیں بنا سکتی۔ پھر جب یہ آرمی ایکٹ کے میں ترمیم کے حوالے سے قانون سازی کے عمل کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈرافٹ بنانے کے لیے بھی سب لوگوں کی مشاورت ہوتی ہے، اور اس معاملے پر غور کے لیے چونکہ اس وقت نواز شریف صاحب ابھی تازہ لندن گئے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی لندن میں موجود تھے، کووڈ آیا نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے سفری پابندیاں لگیں، تو مسلم لیگ نون کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کو طلب کیا گیا لندن میں تاکہ اس حساس معاملے پر مشاورت کی جائے، اور یہ 6 دسمبر کو یہ جو وفد ہے پہنچتا ہے لندن۔ 7 دسمبر کو ان کی ملاقات ہوتی ہے لندن میں شہباز شریف صاحب سے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور اس وفد میں شامل ہوتے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، جناب ایاز صادق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب امیر مقام صاحب اور دیگر لوگ وہ اس وفد میں شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پر جا کر نہ صرف شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں بلکہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ جناب ہمیں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور ان ملاقاتوں کے بعد اس وفد کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور نواز شریف صاحب سے اس کے حوالے سے وہ نہ صرف گو ہیڈ لیتے ہیں بلکہ گو ہیڈ لے کر واپس آتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے چونکہ یہ جو میرا موبائل ہے اس کے اوپر وہ اس دور کی تمام خبریں موجود ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ وفد گیا اور اس وفد میں آیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس وقت بھی یہ بحث جاری تھی کہ جناب ہمیں ان ہاؤس چینج کرنی چاہیے یا ان ہاؤس چینج نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر خواجہ آصف صاحب نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ان ہاؤس تبدیلی ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کو الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے، یعنی یہ جو الیکشنز ابھی ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری اس حوالے سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، اور یہ جو پچھلے ہفتوں کے دوران پاکستان کے اندر جو سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ خیر
ان ملاقاتوں کے بعد مسلم لیگ نون کا وفد آ جاتا ہے واپس پاکستان، اور پاکستان آنے کے بعد اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر شروع ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ نہ صرف مشاورت کا حصہ بنتے ہیں بلکہ اس کے لیے ووٹ بھی کرتے ہیں۔ اور جب یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے جنوری کے فرسٹ ویک میں، تو اس وقت مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو چیئر کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور خواجہ آصف صاحب چونکہ شہباز شریف صاحب بھی ملک میں موجود نہیں تھے اور دیگر قائدین موجود نہیں تھے، لہٰذا خواجہ آصف صاحب کی ذمہ داری لگتی ہے کہ جناب آپ نے پارلیمانی پارٹی کو اس فیصلے سے آگاہ کرنا ہے۔ خواجہ صاحب اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ ہم نے یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے آج پارلیمنٹ کے اندر، اس بل میں کسی قسم کی نہ کوئی ہم نے ترمیم دینی ہے، نہ ہی ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور نہ ہی ہم نے اس پر کسی قسم کی کوئی بات کرنی ہے۔ ہم نے جانا ہے خاموشی کے ساتھ ایوان میں بیٹھنا ہے، بل ٹیبل ہوگا، ہم نے یس کا آئس کا نعرہ لگانا ہے اور ہمارا کام ختم، جس کے اوپر وہاں پر موجود پارلیمانی پارٹی کے متعدد اراکین خواجہ آصف صاحب پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، ایک جانب ہمیں اس کے حوالے سے جو ہدایت دی گئی ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور آپ جو سامنے آ کے بات کر رہے ہیں یہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت وہ لانگ مارچ لے کے نکلے تھے ایوان وزیر اعظم سے لاہور کی طرف جب وہ آئے تھے، تب بھی ان کا یہی نعرہ تھا، پہلے یہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، اور اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے اپنا لیا تھا، لہٰذا جو کنفیوژن تھی وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں موجود تھی، اور اس کا اظہار وہاں پہ برملا کیا، جس پر خواجہ سے نے کہا یار میرے نال کی گلاں کرے، میں تو وہ کہہ رہے ہیں جو وڈے میاں صاحب نے کیا ہے، وڈے میاں صاحب نے کیا ہے ووٹ دیو تو ووٹ دیو، گل ختم، اور خیر مسلم لیگ نون نے اس پر ووٹ دے دیا۔ اب جو مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں، تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ گفتگو کے آغاز میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اس سارے معاملے میں شریک تھا، تو اس کے ان حضرات کے میں نے آپ سے نام دیے، شہباز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے میٹنگ کال کی، خواجہ آصف صاحب اس وقت پارلیمانی لیڈر تھے، خواجہ آصف صاحب وہاں پہ لندن گئے، سردار ایاز صادق صاحب وہ سابق سپیکر تھے وہ لندن گئے، مریم اورنگزیب صاحبہ لندن گئیں، احسن اقبال صاحب لندن گئے، رانا تنویر صاحب لندن گئے، امیر مقام صاحب لندن گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام افراد ہیں جو اس وقت بھی مفاہمتی گروپ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، اور مریم صاحبہ کا اگر یہ کہنا ہے کہ یہ جو گناہ ہے میں نے نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ اشارہ اسی مفاہمتی گروپ کی طرف ہی ہے کہ جناب یہی وہ لوگ تھے، انہوں نے سنگل آؤٹ کر دیا، انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دی کہ جناب اگر میں اس وقت پارٹی میں ایکٹیو ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ جیل میں تھی، اگر میں ایکٹیو ہوتی تو پھر یقینی طور پر ایسا کچھ نہ ہوتا، کیونکہ ان کے رابطے بھی نہیں تھے، یقینی طور پر مشکل ہو جاتی ہے رابطے کرنا، اور وہ اس وقت تک مسلم لیگ نون کے بیانیے کے اندر وہ شدت بھی نہیں تھی جو مریم صاحبہ کے باہر آنے کے بعد، مریم صاحبہ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے بعد، مریم صاحبہ کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے بعد، مریم صاحبہ کے سنگل ہینڈڈلی الیکشن کیمپینز مختلف ضمنی الیکشنز کے اندر چلانے کے بعد، آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین چلانے کے بعد جو اب ان کے اندر جو ایک ولولہ اور جوش آ گیا ہے، یقینی طور پر جو کراؤڈ پولنگ کیپیسٹی ہے وہ ان کی بڑھ گئی ہے، لہٰذا اب ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے ایک دو دن پہلے بھی ایک انٹرویو دیا ہے عاصمہ شرازی صاحبہ کو، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے اندر اب نئی قیادت سامنے آ رہی ہے، پرانی قیادت فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے ہمیں اس ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرنا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ منتقلی جو ہے قیادت کی، پارٹی قیادت کی، یہ ذرا اچھے طریقے سے ذرا سنبھل کے یہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب اس بات کا اندازہ ہے خواجہ آصف صاحب کو بھی کہ یہ کام اب ہونا ہے۔ مریم صاحبہ نے اس موقع کا جو انتخاب کیا اس کی وجہ ہے کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا جو ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے، کہ کیا ان کو ایکسٹینشن دینے میں مسلم لیگ نون کوئی کردار ادا کرے گی، تو جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیوں یہ کام کریں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب اس سے پہلے بھی تو یہ کام کیا جا چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس معاملے میں شریک نہیں۔ یہ جرنلسٹ ہیں
अवैस यूसुफ ज़ई साहब, ये उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे और उन्होंने इस सारी कन्वर्सेशन का एक ट्वीट भी किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ये सवालन जवाबन ये बात बताई, अब मरीम नवाज़ की कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, एक एक्सटेंशन पहले दी गई थी, अब चेयरमैन नैब को दी जा रही है, क्या कहेंगी? मरीम साहबा ने जवाब दिया, पहली वाली एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। सवाल पूछा दोबारा, मुस्लिम लीग नून ने तो वोट दिया था। सहाफ़ी मरीम साहबा का जवाब है, मैं इस मुस्लिम लीग नून में नहीं थी। जब ये क्लिप, ये जो ट्वीट है ये वायरल होता है तो असद तूर साहब ये इस ट्वीट के मुताबिक ये बात करते हैं, तो मरीम साहबा सामने आती हैं दोबारा और असद तूर साहब को इस बात का जवाब देती हैं कि मैं गोद से गोर तक मुस्लिम लीगी हूँ और मुस्लिम लीगी रहूँगी। इस बात के अलावा उस ट्वीट के अंदर जो बाकी बातें कही गई हैं, जो मुझसे मंसूब की गई हैं, वो तमाम बातें दुरुस्त हैं। वो ये ट्वीट एक कर देती हैं, ये ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसके बाद फिर इस बहस का आगाज़ शुरू हो जाता है। ये बात निकल जाती है कि वो मुस्लिम लीग नून में थी या नहीं, क्योंकि इस बात को उन्होंने ख़ुद इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बात गलत है। बाकी बातें उन्होंने ओन की कि ये एक्सटेंशन वाली बात और एक्सटेंशन को गुनाह करार देने वाली बात। और जो सवाल पैदा होता है अब वो ये है कि जनाब ये जो मुफाहमती मामला चल रहे थे ये अब कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर जो डोर है वो मुझे लग रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ जा रही है, और शायद इसी वजह से मरीम साहबा ने ये रिएक्शन दिया, क्योंकि जो लंदन के अंदर मामला चल रहे हैं वहाँ पर भी अब नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जो बात सामने आ रही है मुसलसल, वो यही आ रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, जो वो तंजीमी इजलासों में मुसलसल बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अब इस एक नुक्ते पर आके खड़े हो चुके हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेके रहेंगे। और मरीम साहबा ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर ये बात की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान के अवाम का हक़ है और हमें वो सुराख को बंद करना होगा जहाँ से धांधली का अज़दहा बाहर निकलता है और पूरे जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। सूरत हाल अभी दिलचस्प है, देखना ये है कि अब जो मुफाहमती ग्रुप है उसका इस हवाले से क्या रद्दअमल आएगा, क्योंकि मरीम साहिबा ने अपना दाव बड़ा बर वक्त खेला है और इस दाव का क्या नतीजा निकलेगा वो वक्त बताएगा। अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।